اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے آغاز سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب روح مجرد کے جو 10 ابواب ہیں ان کو کمپلیٹ کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم کتاب روح مجرد کا آغاز کریں گے آپ کی خدمت میں، لیکن افسوس شدید گرمی تھی اور ہمارے پاس یہاں ایسے وسائل موجود نہیں تھے، لہٰذا 6 ماہ کی تاخیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں کتاب روح مجرد کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور کوشش ہے کہ ان 2 ابواب کو بیان کرنے کے بعد اس کتاب کو کمپلیٹ کیا جائے اور پھر ایک نئے موضوع کا آغاز کیا جائے آپ کی خدمت میں عرفان اسلامی کے تعارف کے عنوان سے۔ کتاب روح مجرد بہت ہی عظیم کتاب ہے، بہت ہی نایاب کتاب ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا 3 دفعہ مطالعہ کیا ہے، اور جب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اور مطالعہ کرنے کے لیے آغاز کرتا تھا تو اسے کمپلیٹ کیے بغیر زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا یا اسے کتاب خانے کے سپرد نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس قدر آیت اللہ طہرانی نے نہایت ہی مطالب کو خوبصورت انداز میں اور نہایت ہی دلنشین قلم کے ساتھ تحریر کیا ہے، اور مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں کہ اس کتاب میں آیت اللہ طہرانی در واقع ایک عارف کی عرفانی جو سلوکی سفر ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک عارف کی زندگی میں فراز و نشیب جو رونما ہوتے ہیں، ان فراز و نشیب کو آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، اور عارف بھی گراں قدر عارف ہیں مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کہ جو مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں ایک نہایت ہی ممتاز نام ہے۔ بیان ہو چکا تھا آپ کی خدمت میں کہ در واقع آیت اللہ طہرانی اپنی اس کتاب کو اپنے سفر جو وہ ایران سے عراق اتباعت عالیات کی زیارت کے لیے، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جو تشریف لے جاتے تھے، تو ان اسفار کی تاریخوں کے پیش نظر اس کتاب کو مرتب کیا، یا مرحوم ہاشم حداد نے جو ایران میں اپنا سفر کیا، زیارتی سفر، اس سفر کے تاریخوں کے پیش نظر ان واقعات کو باقاعدہ تحریر کیا کہ کون سی تاریخ کو ہم اپنے سفر کا ہم نے آغاز کیا، کون سا سال تھا، کیا واقعہ رونما ہوا، اس وقت مرحوم ہاشم حداد کی کیا کیفیت تھی، اور اس کیفیت میں کیا حالات ان کے رونما ہو رہے تھے، ان حالات کو بیان کیا۔ مختلف مقامات پر آیت اللہ طہرانی نے مرحوم ہاشم حداد کی زندگی پر ہونے والے اعتراضات، ان کی جو سلوکی سفر پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا، اور خود آیت اللہ طہرانی پر جو اعتراضات ہوئے اس کتاب کی لکھنے کے دوران یا لکھنے کے بعد جنہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، ہم ان موضوعات پر تفصیلی آپ کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، اور تقریباً 60 دروس اس کتاب سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب کتاب کے 2 آخری چیپٹر باقی رہ گئے تھے، ان کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آیت اللہ طہرانی 2 مرتبہ مزید عراق کا سفر کر رہے ہیں، 1395 ہجری قمری اور 1396 ہجری قمری کو وہ عراق گئے۔ آیت اللہ طہرانی مقدمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے عراق سفر کرنے کی وجہ کیا تھی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس جو پاسپورٹ ہے ایران کا، اس پاسپورٹ پر ایران کی عراق کی اقامت موجود تھی اور معتبر اقامت تھی، لہٰذا میں عراق کا سفر کر سکتا تھا، میرے سفر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہ تھی۔ اور دوسری طرف سے ایران کی حکومت نے یہ پابندی عائد کر رکھی تھی، ایک قانون وضع کر رکھا تھا کہ وہ افراد کہ جن کے پاس عراق کا اقامہ موجود ہے، انہیں ایک دفعہ
بارڈر کراس کرنا ان کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر وہ عراق میں موجود ہیں تو بارڈر کراس کر کے ایران کی طرف آئیں، اور اگر ایران میں موجود ہیں تو بارڈر کراس کر کے عراق کی طرف جائیں۔ اور ایسا ہی قانون عراقی اتباع کے لیے بھی ایران گورنمنٹ نے وضع کر رکھا تھا کہ عراقی جن کے پاس ایران کی اقامت ہے وہ ایک دفعہ بارڈر کو ضرور کراس کریں۔ پھر آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ یہاں حکومت نے قانون کو تبدیل کیا، اور اب قانون جو تدوین کیا وہ یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 ماہ کے بعد یہ بارڈر کراس کرنا لازمی تھا۔ تو آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں سال میں 1 دفعہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق جایا کرتا تھا، لیکن اب چونکہ قانون تبدیل ہوا تو مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں سال میں 2 دفعہ عراق کی زیارات کے لیے عراق کا سفر کروں۔ لہٰذا میں نے 1395 ہجری قمری کے سال کے آخری ایام میں ایک سفر کا جو ہے وہ پروگرام شیڈول ترتیب دیا، اور دوسرا 1396 ہجری قمری کے آغاز میں یا وسط میں ہی میں نے دوسرا شیڈول بھی ترتیب دیا، اور اس طرح سے 2 سفر کیے عراق کے انجام دیے۔ اب یہاں آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ اس نویں سفر میں، چونکہ گزشتہ جو گفتگو ہماری 10ویں چیپٹر کے دوران تھی وہ 8واں سفر تھا آیت اللہ طحرانی کا عراق اطباء عالیات کے لیے، یہ 9واں اور 10واں سفر ہے جسے وہ 11ویں اور 12ویں چیپٹر میں بیان کر رہے ہیں کتاب روح مجرد کے۔ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ اس سفر میں جو میں عراق گیا تو مرحوم ہاشم حداد کے جو سلوکی سفر تھا اس میں ایک سکون کی کیفیت ایجاد ہو چکی تھی، یعنی مرحوم ہاشم حداد اپنے اسفار 4 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ایک سکون کی کیفیت میں آ چکے تھے۔ ہم بیان کر چکے کہ مرحوم ابن عربی نے ان اسفار 4 کو بیان کیا۔ پہلا سفر تھا من الخلق الی الحق، دوسرا سفر ہے فی الحق بالحق، اور تیسرا سفر ہے من الحق الی الخلق بالحق، اور چوتھا سفر ہے سفر فی الخلق بالحق۔ یہ تمام اسفار ہم بیان کر چکے کہ مرحوم ہاشم حداد نے جب مرحوم ہاشم حداد سے آیت اللہ طحرانی کی جب ملاقات ہوئی تھی وہ اپنے اسفار 4 گویا کہ کمپلیٹ کر چکے تھے، یعنی آخری سفر میں موجود تھے۔ اور اب یہ جو آیت اللہ طحرانی یہاں لکھ رہے ہیں 1395 ہجری قمری کا جو یہ سفر ہے، اس سفر میں مرحوم ہاشم حداد کے وجود میں ایک سکون کی کیفیت تھی، یعنی جب 8ویں مرتبہ مرحوم ہاشم حداد سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ طحرانی نے جو سفر کیا اس سفر میں آیت اللہ ہاشم حداد کے وجود میں ایک حرارت موجود تھی، ایک سوز و گداز موجود تھا ان کے سفر کی اس کیفیت کے دوران، ان کے جسمانی جو صورتحال ہے اس کے اوپر، لیکن اس سفر میں آیت اللہ طحرانی بیان کرتے ہیں کہ ان میں ایک سکون کی کیفیت کو مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر آیت اللہ طحرانی یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں مرحوم ہاشم حداد چند مرتبہ بیمار ہوئے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عراق کی حکومت نے یعنی صدام نے کچھ ایرانیوں کو جو عراق سے اخراج کیا، ان میں کچھ مرحوم ہاشم حداد کے عقیدت مند بھی تھے جو کاظمین میں یا بغداد میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، انہیں اخراج کر دیا تو وہ کویت چلے گئے۔ انہی افراد میں سے ایک ایسا شاگرد بھی تھا کہ جو بہت زیادہ مرحوم ہاشم حداد کے جو سفر ہیں اس میں زیادہ ایک شدت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، جس سے مرحوم ہاشم حداد زیادہ خوش نہیں تھے، یعنی ان کے بارے میں غلو آمیز گفتگو کیا کرتا تھا۔ اور وہ عراق سے جب بدر ہوا یعنی کویت چلا گیا تو آیت اللہ ہاشم حداد نے ایک سکون کا سانس لیا اور پھر دوبارہ اس کو اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ آیت اللہ طحرانی لکھتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد جب بیمار ہوتے تو ان کا ایک عقیدت مند جو شوخ طبیعت شوخ مزاج ایک ان کا معتقد تھا، وہ انہیں بغداد لے جاتا ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے کہ ایک ماہر امراض قلب ان کا وزٹ کرے۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتا ہے تو وہ دیکھ کر نہایت تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سید کے دل پر بہت عرصے سے شدید دباؤ ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے نارمل حالت میں، مجھے اس کی زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ کیوں ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ ساتھی جو شوخ طبیعت تھا، شوخ مزاج تھا،
وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ در واقعی یہ سید ایک بہت بڑا تاجر ہے اور بہت سرمایہ کار ہے، اس کے بہت سارے باغات تھے لیکن سب پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب یہ سید جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افسردہ رہتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ ڈاکٹر کو بیان کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعیت بیان کر رہا ہے، لہٰذا وہ مرحوم ہاشم حداد کو نصیحت کرنا شروع کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی زندگی دی ہے، اتنی طولانی آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ کو اموال دنیا پر جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو اس قسم کی نصیحت کرتا ہے۔ لیکن مرحوم ہاشم حداد جب رخصت ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے معائنے اور وزٹ کے بعد جب وہاں سے خدا حافظی کرتے ہیں تو ڈاکٹر کا باقاعدہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، کہ میں آپ کا بہت بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نصیحت کی۔ پھر یہاں آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے دوران میں نے مرحوم ہاشم حداد سے جس چیز کو زیادہ سنا کہ جن جملوں کا وہ کثرت سے تکرار کیا کرتے تھے وہ اسرار الہی کی حفاظت تھی، یعنی اسرار الہی کو فاش نہیں کرنا چاہیے، اسرار الہی کی حفاظت کرنی چاہیے، غیبی مطالب کو نااہل افراد کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں، اور اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ اللہ کے اسرار کو اغیار کے سامنے فاش کیا جائے۔ لہذا چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا راز نامحرم افراد کے سامنے فاش کیا جائے، اور نامحرم فرد اللہ کا راز سن کے اللہ کا ہم راز ہو جائے، یا اللہ کے راز کو سن کے اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شخص کہ جو اللہ کے اسرار کو فاش کرتا ہے اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ ایک سزا یہ ہے کہ اللہ اس کی زبان بند کر دیتا ہے، دوسری سزا اللہ جو ایسے شخص کو دیتا ہے اللہ اسے اپنے حرم سے باہر دھتکار دیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے۔ مثلا میرے گھر میں کوئی محترم شخص آیا ہو اور میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں تو یقینی بات ہے کہ اس کو بہت ہی تکلیف ہوگی کہ مجھے مولانا نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہی نہ چلے، میں اس کو ایک ایسے انداز میں اپنے گھر سے باہر نکال دوں کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، میرے گھر سے بھی باہر چلا جائے اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ایسے شخص کو اپنے گھر سے باہر نکال دے اور اس شخص کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ میں اللہ کا اب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا شخص ہوں، تو اس سے بڑا اس شخص کے لیے عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی یہاں مرحوم ہاشم حداد سے نقل کرتے ہیں کہ اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے اسرار کو نااہل افراد کے سامنے فاش کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے آہستہ آہستہ اس کے عرفانی مقامات تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے معنوی حالات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مکاشفات کی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے، صرف اور صرف اس کے پاس علمی صورتیں، علمی دلائل، علمی برہان باقی رہتے ہیں، اور چونکہ یہ سارا عمل تدریجاً انجام پاتا ہے، اس شخص کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ خداوند متعال نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، باہر نکال دیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی بھی اللہ کا مقرب بندہ ہوں، میرے وہی جو سابقاً عرفانی حالات تھے، جو مکاشفات تھے، وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ وہ اس قسم کی کیفیت سمجھتا ہے، لیکن در واقع وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا جا چکا ہے، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد اس سفر کے دوران ان باتوں کو بارہا تکرار کیا کرتے تھے کہ اسرار الہی کو نااہل افراد کے سامنے فاش نہیں کرنا چاہیے، ان اسرار کی حفاظت کریں۔ پھر یہاں باقاعدہ آیت اللہ تہرانی مرحوم ہاشم حداد سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 اور 163 کو یہاں باقاعدہ دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں تو اللہ انہیں بالتدریج اس طرح گرفت میں لے لیتا ہے کہ انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کا راز فاش کرنا گویا کہ اللہ کی تکذیب کرنے کے مترادف ہے، یعنی جہاں اللہ کی تکذیب کے مراتب کو بیان کیا جائے گا تو انہی مراتب میں سے ایک مرتبہ اللہ کی تکذیب کا یہ ہے کہ اس کے اسرار کو اور اس کے رازوں کو نامحرم اور نااہل افراد کے سامنے فاش کیا جائے۔ چونکہ اللہ
رازداری کو پسند کرتا ہے، اور سیر و سلوک کا سفر جو ہے وہ اس میں رازداری نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ جس نے اپنے اسرار کو نااہل افراد کے سامنے فاش کیا وہ اس سفر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سفر میں استاد کا شاگرد کو تعلیم دینا اور شاگرد کا اپنے اسرار اور اپنی جو روحانی کیفیات ہے انہیں صرف استاد کے سامنے بیان کرنا، کلاس میں دوسرے جو شاگرد حضرات موجود ہیں ان کے سامنے بیان نہ کرنا، معاشرے کے دوسرے افراد کے سامنے اپنی کیفیات کو بیان نہ کرنا، صرف استاد کے سامنے بیان کرنا اور کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ ہے اللہ کے اسرار جنہیں صرف اہل کے سپرد کرنا ہے، نہ اہل کے سپرد نہیں کرنا۔ اب اگر ایک شخص نااہل کے سپرد اللہ کے اسرار کو کر دیتا ہے تو چونکہ وہ نااہل شخص ان اسرار کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان اسرار کو سمجھتا نہیں ہے، وہ فوراً ان اسرار کا انکار کر دے گا، ان اسرار کی تکذیب کرے گا، اور اگر کوئی نامور شخص ہو تو اس کی تکذیب کرنے سے معاشرہ متزلزل ہو سکتا ہے۔ بالفرض اگر آج کا ایک فقیہ اعظم ملا صدرہ کی نفی کر دیتا ہے، ابن عربی کی نفی کر دیتا ہے، تو چونکہ اس فقیہ کا معاشرے پہ ایک اثر و رسوخ ہے، اس کا ایک نام ہے، تو یقینی بات ہے اس کی نفی کرنے سے معاشرہ ایک بہت عظیم معارف الہیہ سے محروم ہو جائے گا۔ ملا صدرہ کے مطالب سے اگر محروم ہو گیا تو گویا کہ اسلامی تعلیمات سے محروم ہو گیا۔ اگر ابن عربی نے جو مطالب نقل کیے ہیں ان مطالب سے اگر محروم ہو گیا تو گویا کہ اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی معارف سے، وہ معارف جو خاص معارف ہیں ان معارف سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے فقیہ کے سامنے ان عرفانی تعلیمات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یا اس فقیہ کے سامنے ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کا مزاج ان باتوں سے آگاہ نہیں ہے، ان باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ اس فقیہ کا ہاضمہ صرف فقہ کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، فلسفے سے موافقت نہیں رکھتا ہے، عرفان سے موافقت نہیں رکھتا ہے، توحید سے موافقت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ان سیر و سلوک کے مطالب کی روشنی میں کسی فقیہ کی جو نظریات ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ فقیہ عقیدتی اعتبار سے بہت کمزور فقیہ کہلائے گا۔ لیکن چونکہ اس کا تخصص اور اس کی مہارت علم فقہ میں ہے، لہٰذا اسی باب میں اور اسی چیپٹر تک اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ فقیہ سے آپ کو فلسفی مباحث نہیں پوچھنی چاہیے، فقیہ سے آپ کو عرفانی مطالب کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ اس کا حوزہ تخصص ہی نہیں ہے، اس کی اس فیلڈ میں مہارت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان مسائل میں آپ نے فقیہ کی تقلید کرنی ہے، چونکہ یہ دائرۂ تقلید سے باہر کے مطالب ہیں۔ لہٰذا وہ معاملات جو روزمرہ زندگی کے فقہی مسائل ہیں ان مسائل میں آپ فقیہ کی تقلید کریں۔ یہ فلسفیانہ مباحث جو ہیں، یہ جو عرفانی مباحث ہیں، ان میں فقیہ کی تقلید نہیں ہے۔ لہٰذا اولیاء الہی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف رہنمائی کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو اس عالم ملک سے نکال کر عالم امر کی طرف جو ہے وہ منتقل کریں، لوگوں کو اس عالم مادہ سے نکال کر عالم غیب کی طرف اور عالم ملکوت کی طرف منتقل کریں، کہ جو حقائق ہیں، جو واقعیات ہیں، اور جو انسان کی خلقت کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کا خداوند متعال سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ پس ایک اللہ کا ولی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہاتھ تھامے اور تمام خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رہنمائی کرے۔ لہٰذا سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی ایک خداوند متعال کی خلق میں ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات میں ایسے اولیاء کو بھی خلق کیا ہے، ایک ایسے گروہ کو بھی خلق کیا ہے کہ جن کا کام یہ ہے کہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، یعنی ممن خلقنا امتن، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک امت ہے، یہدون بالحق، کہ جو ہدایت کرتے ہیں حق کی طرف، وبہی یعدلون، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ راہ اعتدال پر باقی رہتے ہیں۔ اب یہاں دلیل کے طور پر
مرحوم آیت اللہ تہرانی سید ہاشم حداد موسوی سے روایت نقل کر رہے ہیں کہ در واقع دوسری روایت جو ہے وہ دلیل ہے۔ پہلی روایت ہے رسول خدا سعد بن عبادہ سے متعلق، ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَغَيُّورٌ، یہ سعد بن عبادہ جو ہے یہ نہایت ہی غیور انسان ہے، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهِ، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ دوسری روایت جسے آیت اللہ تہرانی یہاں نقل کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ہے لا احد اغیر من اللہ، یعنی اللہ سے زیادہ غیور کوئی ہے ہی نہیں اس عالم امکان میں۔ پھر فرماتے ہیں وَلِعَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لہٰذا اسی وجہ سے چونکہ اللہ اغیر ہے، کوئی بھی اللہ سے زیادہ جو ہے وہ غیرت مند نہیں ہے، تو اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فواحش کو حرام قرار دے، وہ فواحش جو ظاہر ہیں اور وہ فواحش جو پوشیدہ ہیں، جو مخفی ہیں۔ یہاں ما ظہر وما بطن سے آیت اللہ تہرانی مرحوم ہاشم حداد کے نقل کر رہے ہیں، یعنی ان سے اس استدلال کو نقل کر رہے ہیں کہ یہاں ما بطن سے متعلق جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسرار کو نااہل کے سامنے جو فاش کرنا ہے وہ حرام ہے۔ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، یعنی اللہ سے زیادہ لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا کوئی اور شخص ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عذر لے کر آتا ہے، کوئی بہانہ لے کر آتا ہے، تو عام دنیا میں روٹین میں دیکھ لیں، ایک دفعہ ہمیں کوئی عذر پیش کرے، بہانہ پیش کرے، ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، 2 دفعہ کریں گے، لیکن تیسری دفعہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اگر آپ 1000 بار توبہ توڑ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ توبہ کے لیے جائیں گے تو اللہ آپ کو پھر بھی جو ہے وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے گا اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اسی وجہ سے چونکہ اللہ سب سے زیادہ توبہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، عذر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ ٹائٹل دے کر بھیجا ہے کہ وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور انذار بھی کرتے ہیں۔ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ من اللہ، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی مدح اور ستائش کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ، چونکہ اللہ بہت زیادہ مدح و ستائش کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، وَعَدَ الْجَنَّةِ، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، لِيُكْثِرَ السُّؤَالَ الْعِبَادَ إِيَّاهَا وَالثَّنَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ، یعنی چونکہ اللہ سب سے زیادہ ثنا کو پسند کرتا ہے، اس نے جنت کو جو ہے وہ اس کی بشارت دے دی ہے کہ جو سب سے زیادہ ثنا کرے گا اسے جنت کی بشارت ہو، لہٰذا جو شخص بھی عوام الناس میں سے زیادہ اللہ کو سوال کرے گا، اللہ کو پکارے گا اور اللہ کی ثنا کرے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ایکسیپٹ کرے گا۔ آیت اللہ تہرانی نے یہاں اس کا ریفرنس بھی دیا ہے، یعنی سیرت الحلبیہ کتاب ہے جس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس کتاب میں غزوہ تبوک کی جہاں بحث کی جا رہی ہے تو اس کی آخری جو پیراگرافس ہیں وہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 169 پر یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی نے جو نقل کیا ہے وہ ما باطنہ سے جو نقل کیا ہے وہ یہی اسرار الہی کو فاش کرنے کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ غیرت الہیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا راز رہے اور کوئی اس کے راز کو جو ہے وہ کسی کے سامنے برملا نہ کہے۔ پس باطنی پستی پر دلالت کرتی ہے اگر کوئی شخص اللہ کے راز کو باہر کرتا ہے، یہ خب سے باطنی پر دلیل ہے، یہ ایک باطنی اخلاقی برائی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راز کو فاش کرے، یہ ایک عقیدتی جرم ہے کہ کوئی اللہ کے راز کو غیر اللہ کے سامنے بیان کرے، ایسے افراد کے سامنے بیان کرے کہ جو افراد نااہل ہیں، جنہیں اسرار الہی کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ایسے افراد کے سامنے اللہ کے اسرار کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بیان نہیں کرنا چاہیے؟ چونکہ ان کا ہاضمہ اس بات سے جو ہے وہ سازگار نہیں ہے۔ اگر ان کی جو ہاضمے سے سوء ہاضمہ ہو جائے گا، اگر ان کو ایسی چیز بیان کی جائے کہ جس کو ہضم کرنے کی ان میں صلاحیت موجود نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ گفتگو ابھی جاری ہے،
ہم پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر روز 2 موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، ایک یہی روح مجرد کے درس کو، اور ایک وہی وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس میں سے جو چوتھا باب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اس باب کو بھی ہر روز آپ کی خدمت میں جاری رکھا جائے، تاکہ یہ کتاب روح مجرد جلد از جلد مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کریں، اور وہ ہے عرفان اسلامی کا تعارف۔ لہٰذا عزیزان محترم، ایک موضوع ابھی باقی رہ گیا جسے ہم نے آپ کے ساتھ شروع کیا ہے لیکن پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچایا، اور وہ ہے معرفت نفس سے متعلق، جس کے غالباً 35 دروس ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک نہایت ہی سخت اور دشوار موضوع تھا، ایک حساس مرحلے پر آ کر رک گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید مخاطب ابھی اس موضوع کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے، اس موضوع کو سمجھنے کی ابھی مخاطبین میں زیادہ وہ استعداد نہیں ہے، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے اس کو موکول کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ اسے مزید آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے، لہٰذا اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ کچھ مدت کے بعد ہم آغاز کریں گے تاکہ اسے بھی پایۂ تکمیل تک پہنچائیں، لیکن ابھی کتاب روح مجرد کو آپ کی خدمت میں کمپلیٹ کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ تمام مخاطبین کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور تحمل کرنے کی خداوند متعال آپ میں صلاحیت ایجاد کرے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسی الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔